السلام علیکم. سنیے کتاب میرے ساتھ، اور کتاب ہے ابر مسلسل جس کے مصنف ہیں قاسم علی شاہ صاحب. اس کتاب کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک صفحے کے اوپر حاصل باب کے عنوان سے کچھ سطریں تحریر ہوتی ہیں. وہ جو پیچھے ہم نے سب کچھ سنا پڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا یہ ہوتا ہے لب لباب. تو پچھلے باب کا جو حاصل باب ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دوں. نظریات تب بنتے ہیں جب کچھ خیالات انسان کے ذہن میں مستقل ڈیرا ڈال دیتے ہیں. انسانی زندگی کے تجربات و مشاہدات ذہن میں نظریات کی پگڈنڈیاں بنا لیتے ہیں. پھر آنے والے ہر خیال انہی پگڈنڈیوں سے ہو کر گزرتے ہیں، اور نیا ہونے کے باوجود بھی کچھ نیا نہیں لگتا. بنی ہوئی پگڈنڈیوں کی وجہ سے لوگ نیا نہیں سوچتے اور فکری لحاظ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اپنی 90% ذہنی اور جسمانی توانائیاں اپنے زندہ رہنے پر لگا رہے ہوتے ہیں. واقعہ نہیں، اس پر انسان کا رد عمل اہم ہوتا ہے. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں سے آزاد ہوتے ہیں. انسان کو بیماری اس کے اپنے نظریات اور خیالات کی وجہ سے لگتی ہے. انسان جس چیز پر یقین کر لیتا ہے تو وہ اس کے جسم کے اندر اور باہر اثر کرتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر تبدیلی واقع ہوتی ہے. ڈاکٹر بروس لپٹن کے مطابق اگر انسان ایپی جینیٹکس کو پہچان لے تو وہ بڑی حد تک اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. دواؤں کی بجائے انسان کو اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا چاہیے. زندگی کے پہلے 7 سال بہت اہم ہوتے ہیں. اس عمر کے حالات و واقعات انسان کے تحت الشعور میں ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں. انسان کے اندر جہالت ہے تو اس کو باہر کے کسی دشمن کی ضرورت نہیں. انسان وہی بنتا ہے جو پورا دن سوچتا ہے. آپ ہر انسان کو مطمئن اور خوش نہیں کر سکتے. ماضی سے صرف ایک کام لینا چاہیے، وہ ہے سبق. جس انسان نے منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اس کے لیے معاف کرنا اور چھوڑ دینا آسان ہو جاتا ہے. ذہن خود بخود منفی سوچتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنے ذہن کو قابو کرنا ہوگا، وگرنہ ایک ناخوشگوار واقعہ پورے دن کو برباد کر دیتا ہے. آپ جہاں اور جس حال میں بھی ہیں اپنی پوری توجہ وہیں رکھیں تو لمحہ موجود کا لطف حاصل کر لیں گے. جن لوگوں کا LOC باہر ہوتا ہے تو ان کی زندگی بے چینی اور بے سکونی سے بھری ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار خود ہیں. کامیاب آپ ہوتے ہیں اور ناکام بھی آپ ہی ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف، اور اگلے چیپٹر کا ٹاپک ہے کامیابی کے لیے اولین چیز مائنڈ سیٹ. اس کائنات کی مثال ریس والے میدان کی طرح ہے جس میں ہر شخص اپنے پیشن اور پروفیشن کے سہارے دوڑ رہا ہے. محنت کو کام میں لا کر وقت کو استعمال کر کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیابی کے ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے. دراصل انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ یہاں رہنے اور اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے درکار چیزیں بھی عطا کی جاتی ہیں. کامیابی پانے کی یہ تڑپ اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب انسان کسی چیز سے انسپائر ہوتا ہے. یہ انسپائریشن کسی کتاب کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی ویڈیو، آڈیو، یا کسی شخصیت کے بہترین اقوال بھی. مگر یہ یاد رکھیں کہ کامیابی ہمیشہ ایک منظم لائحہ عمل اور قانون پر عمل کرنے سے ملتی ہے. کامیابی کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے نظر آتے ہیں کہ محض کتابی باتیں ہیں. دراصل ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کامیابی اصل میں کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ عملی طور پر اس پروسیس سے نہیں گزرے ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی سراسر قسمت کا کھیل ہے. ان کے خیال میں یہ لاٹری کی طرح ہے، جو خوش قسمت ہوتا ہے اس کی نکل آتی ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. قانون اور لاٹری میں فرق. قانون ایک طریقہ کار اور لائحہ عمل کا نام ہوتا ہے، جبکہ لاٹری صرف ایک اتفاق ہو سکتا ہے. اس کو قانون یا قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا. جیسے ایک انسان نے ٹکٹ خریدا، اس کی لاٹری نکل آئی، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی ٹکٹ خریدے گا تو اس کی لاٹری نکل آئے گی. بلکہ یہاں تک بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہی انسان اگر دوبارہ ٹکٹ لے تو اس کا جیتنا یقینی ہوگا. کوئی بھی چیز جب بائی چانس ہوتی ہے تو وہ قانون نہیں بن سکتی. قانون کا مطلب ہے کہ آپ نے کئی طرح کے مشاہدات اور تجربات سے گزر کر ایک فارمولا بنایا، اور اس کے بعد کسی دوسرے شخص نے بھی اس پر عمل کیا تو اس کو آپ کی طرح نتیجہ ملا. ابتدا میں کامیابی کے بارے میں میرا نظریہ بھی یہ تھا کہ یہ قسمت کا کھیل ہے، مگر بعد میں میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا. یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ زندگی میں کسی چیز کو قسمت کا کھیل کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا غور و خوض اور آپ کی تحقیق بند ہو جاتی ہے. ہماری قوم کو بہلانے کی خاطر قسمت کی غلط تعریف اور اس نام کا لالی پاپ اس قدر زیادہ ملا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں قسمت پر یقین رکھنے والا ہوں کیونکہ دین کہتا ہے اچھی اور بری تقدیر پر یقین اور ایمان رکھنا ہے. لیکن تقدیر کیا ہوتی ہے اس کی درست تشریح سے ہم واقف نہیں. یہ اتنا نازک پہلو ہے جس کو گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا مشکل بھی ہے.
ہمارے معاشرے میں کامیاب انسان کے بارے میں ایک اصطلاح یہ مشہور ہے کہ اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، مگر اس کے پیچھے ایک فارمولہ ہے جس کا نام فضل ہے۔ اس فارمولے کو میں درجن 13 کا نام دیتا ہوں۔ دراصل فضل ان پر ہوتا ہے جو اس قانون پر عمل کرتے ہیں، یعنی آپ زندگی میں دوسرے لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں اور آسانی فراہم کرتے ہیں تو اس کا آپ کو صلہ ملتا ہے۔ میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب میں نے کسی ادارے کے ساتھ کوئی پروفیشنل معاہدہ کیا تو اپنی خدمات معاہدے سے بڑھ کر دیں۔ درجن 13 ایک مکمل قانون اور فارمولہ ہے جو صرف ایک انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو کہ قرآن میں بھی مذکور ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جب بھی آپ سے محبت کرتا ہے تو لازم نہیں کہ وہ آپ کو زیادہ پیسے دے دے۔ ایسا ممکن ہے کہ اللہ آپ سے محبت کر کے آپ کی عزت بڑھا دے، آپ کو اطمینان قلب دے دے۔ اللہ کی محبت کا انجام آپ کی اچھی اولاد ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اللہ کی رفاقت مل جائے، خیر اور بھلائی کرنے کا موقع آپ کو مل جائے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا عمل آپ کر لیں جس سے آپ کی عاقبت بن جائے، جبکہ ہم نے ھذا من فضل ربی کا بس ایک ہی مطلب ڈھونڈا ہوا ہے، وہ ہے پیسہ۔ یہ ہم سب کی اجتماعی غلط سوچ ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم دوسرے لوگوں کو تولتے بھی ہیں۔ کامیابی کے بارے میں میرا نظریہ بھی معاشرے کی طرح تھا کہ یہ صرف قسمت کا کھیل ہے، مگر پھر ایک واقعے سے میری سوچ یکسر تبدیل ہو گئی اور کامیابی کی حقیقی تعریف مجھ پر آشکار ہو گئی۔ ایک دفعہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا، میرے سامنے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، زبانی باتوں پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، ہر چیز عملی طور پر کر کے دکھانی پڑ رہی تھی۔ جہالت اور غربت کے بے شمار دائرے جو میرے ارد گرد بن چکے تھے، ان سب دائروں کو توڑ کر نکلنا اور ترقی کرنا، ان تمام عوامل نے مجھے شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا کیا۔ میں نے کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ میں 2-3 سائیکالوجسٹ کے پاس گیا مگر وہ مجھے متاثر نہیں کر سکے۔ البتہ ایک سائیکالوجسٹ ایسا تھا جس نے مجھے اس قدر بہترین انداز میں متاثر کیا کہ وہاں سے میری ترقی کے زاویے پھوٹے۔ اس نے میری بیماری کی تشخیص بہترین انداز میں کی، مجھے پرسکون ہونے کا کہا اور کچھ ہی دیر میں مجھے ہپناٹائز کیا، جبکہ میں ہپناٹائز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے ہپناٹائز کیسے کرتا ہے۔ اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو دل میں پختہ ارادہ کیا کہ میں نے بھی یہ سیکھنا ہے۔ جب میں جانے لگا تو اس سائیکالوجسٹ نے مجھے ایک پمفلٹ دیا کہ اگر آپ چاہو تو اگلے اتوار کو ایک ورکشاپ آ رہی ہے، اس میں شرکت کر لو۔ میں چونکہ اس کی قابلیت سے متاثر ہو گیا تھا، فوراً حامی بھر لی، کیونکہ مجھے محسوس ہوا یہ انسان عام انسان نہیں ہے، اس کی ہر چیز مجھے اٹینڈ کرنی چاہیے۔ ورکشاپ میں جا کر مجھے ایک کتاب کے بارے میں علم ہوا اور وہ کتاب تھی تھنک اینڈ گرو رچ، سوچیے اور پیسے کمائیے۔ چونکہ میں متاثر تھا اس لیے میں نے اس کتاب کو پڑھنے کی ٹھانی۔ اس سے پہلے میں مکمل طور پر معاشرے کی سوچ رہا تھا، جو کامیابی کو قسمت کا کھیل سمجھ رہے تھے، جو صبح اخبار کھول کر دیکھتے تھے کہ آج کا دن کیسا گزرے گا، جو طوطے سے فال نکلوا کر اپنی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے۔ میں نے جب وہ ورکشاپ اٹینڈ کی تو میرے نظریات سے 180 ڈگری متضاد تھی، کیونکہ وہ بتا رہی تھی کہ دنیا میں کامیابی کا ایک قانون ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم وہ ہے جن کا مائنڈ سیٹ اس انداز کا بنا ہوتا ہے جس کی بدولت وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جن کا مائنڈ سیٹ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو قسمت پر ڈال دیتے ہیں اور قسمت بول کر زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہی مجھے ایک نئے لفظ مائنڈ سیٹ کا پتہ چلا کہ کامیابی آپ کو بعد میں ملتی ہے، اس سے پہلے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے، اور جس نے وہ کامیابی بنانی ہے اس سے پہلے مائنڈ سیٹ بنانا ہے۔ میں نے اس کتاب کو بارہا پڑھا اور کئی مرتبہ اس کی آڈیو سنی۔ اس پروگرام میں شرکت سے مجھے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ انسان کی زندگی کا کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ ہر عمل اور تحریک کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جس میں انسان کا فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگلے وقتوں نے ثابت بھی کر دیا کہ اس تربیتی پروگرام سے ملنے والی سوچ نے مجھے کس قدر فائدہ دیا۔ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا انسان بننا ہوتا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے واقعات کے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ استاد مجھے ہی کیوں ملا، مجھے ہی یہ موقع یا پروگرام کیوں ملا اور میرے ساتھ یہ واقعات کیوں پیش آئے۔ اسی طرح ڈیلیٹ کے لفظ کا ہونا بھی زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان نئی چیز تب سیکھ سکتا ہے جب وہ پرانی چیزوں کو ختم کر دے۔ ڈیلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو سمجھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ میرے فائدے کی نہیں ہے اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ انسانی زندگی میں 5 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جنہیں زندگی سے ڈیلیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ ایسا فلسفہ جو عملی طور پر آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فلسفہ نہیں، صرف ایک کہانی یا افسانہ ہے۔ ایسا فلسفہ اور خیال جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ نہیں کرتا یا آپ کو ترغیب نہیں دیتا۔ ایسا فلسفہ جو منجمد ہے۔ منجمد خیال اور فلسفہ انسان کو بھی منجمد کر دیتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سارا کچھ قسمت ہی ہے، یہ جامد فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ کرے،
جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ مقامات پر انسان کا اختیار نہیں چلتا، وہاں پر اس کو قبول کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے کوئی بھی فلسفہ نامکمل نہیں بنایا، انسان کو اختیار کا دائرہ دیا ہے اور اس کے ساتھ قبول کرنے کا دائرہ بھی ہے۔ دائرہ اختیار اور دائرہ قبولیت کے مجموعے کا نام تقدیر ہے۔ نمبر 4 ہے جی ایسا فلسفہ جو آپ کو منفیت کی طرف کھینچتا ہے۔ اور نمبر 5 ایسا فلسفہ جو آپ کی ذات میں آپ پر شک پیدا کرتا ہے اور آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ میں جس زاویے سے زندگی کو سوچ رہا ہوں وہ سوچنے والا ہے بھی کہ نہیں۔ جب آپ یہ عمل سنجیدگی کے ساتھ کریں گے تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ دائرہ اختیار میں آ جائیں گے اور اپنے دائرہ قبولیت کو بھی بہترین انداز میں متعین کر لیں گے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کو کہیں پر پورا اختیار ہے اور کہیں پر پوری قبولیت ہے، کہیں پر تھوڑا سا اختیار ہے اور باقی قبولیت ہے، اور کہیں پر بہت ساری قبولیت اور تھوڑا سا اختیار ہے۔ یہ سب کے سب زندگی کے فارمولے ہیں، اور جب آپ اس میں ناکام ہوں گے تو پھر آپ سارا کچھ قسمت پر ڈالیں گے۔ حالانکہ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کا دائرہ اختیار سب سے بڑا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ آج سے ہزاروں سال پہلے جس کیفیت میں تھی آج بھی وہی ہیں۔ شیر کی مثال لے لیں، وہ جب سے پیدا ہوا ہے کچا گوشت کھا رہا ہے اور آج تک کھا رہا ہے، جبکہ انسان ترقی کرتے کرتے آج چاند تک پہنچ گیا۔ انسان جہاز میں بیٹھتا ہے اور فقط 2 گھنٹے بعد اتر کر دیکھتا ہے تو وہ تاشقند میں ہوتا ہے۔ یہ انسان کے دائرہ اختیار کی انتہا ہے، اسی لیے وہ روز محشر جواب دہ بھی ہے۔ اختیار کے دائرے کو استعمال میں لا کر انسان بڑی سے بڑی ترقی پا سکتا ہے۔ اسی کی بدولت مختلف طرح کے عظیم انسان رومی، اقبال، غالب اور قائد اعظم پیدا ہوئے۔ جو انسان دائرہ اختیار کو نہیں مانتا تو وہ پھر بے بسی میں آ جاتا ہے، اور بے بسی کے دائرے میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ہر طرح کے حقائق کو صرف قسمت کا کھیل سمجھ لیتا ہے۔ اس غلط نظریے کی وجہ سے وہ اپنی محنت اور ہمت سے مایوس اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، جبکہ رحمت الہی سے نا امیدی انسان کے لیے سراسر نقصان ہے۔ کامیابی پانے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کامیاب مائنڈ سیٹ بنا لیجئے۔ بصورت دیگر پھر محنت پر یقین نہیں رہے گا اور ہر چیز کو قسمت کا کھیل ہی سمجھا جائے گا۔